قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڑاج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر جادو جنات کے مریض میت والے گھر جا کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی، اس میں سب سے پہلے تو دنان بھائی یاد رکھیں کہ جو جادو جنات کا مریض ہوتا ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، جس پر جادو جنات کا اٹیک ہوتا ہو، جادو جنات کا اثر ہو، اس میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جن میں اس میں وہ ڈرتا زیادہ ہوگا، اس میں خوف کی کیفیت زیادہ ہوگی، اس کو غصہ زیادہ آتا ہوگا، تو وہ وسوسوں کا زیادہ شکار ہوگا، اس طرح کی مختلف کیفیات۔ اب جادو جنات کے مریض کا میت والے گھر سے کیا تعلق ہے، اور وہاں جا کر ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی وہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، چلے والا گھر، شلے والا گھر کہا جاتا ہے ہمارے ایریے میں۔ تو اس بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ گھر میں جانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اکثر وہ جو ہوتے ہیں نا معالجین ہیں ایسے جو بیٹھے ہوتے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، تو وہ 3 چیزیں منع کرتے ہیں: ایک بڑا گوشت نہیں کھانا، دوسرا چھلے والے گھر نہیں جانا، اور تیسرا میت والے گھر نہیں جانا۔ اور بڑی اس پر رہتی ہے جی میں نے وہ اس کو تو مسئلہ ہے، وہ میت والے گھر گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی اس کے مطابق میں کچھ باتیں بیان کر سکوں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کیا دلائل ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی عثمان بن ابی العاص کو مسئلہ بنا، ان کو شیطانی اثر، جنات کا شیطانی اثر کا مسئلہ بنا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو شکایت کی کہ حضور میں نماز میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی چیز بلا دیتی ہے، میرے ساتھ مسائل پیدا کر رہی ہے، اور یہ نہیں شکایت کی کہ حضور میں کہیں فوتکی والے گھر جاتا ہوں تعزیت کے لیے تو مجھے مسئلہ بن جاتا ہے۔ جادو جن صحابہ پر ہوا، سیدہ عائشہ پر دیکھ لیں، ابی بن کعب پر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر فوتکی والے گھر جائیں یا قبرستان جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے ماحول پر کہ ہماری کیوں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی عورت اس وقت تھی موجود تھی کہ اس کا کوئی قریبی فوت ہوا، اور اس نے دوسری عورت کو بلا رہی تھی، جس کا یہ وہاں پر عرب میں رواج تھا کہ ایک دوسرے کو کوئی فوت کی ہوتی تھی یا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے جاتے تھے، رونے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے۔ تو ایک عورت آ رہی تھی دوسری عورت کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا جس کے گھر میں فوتکی ہوئی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرے گھر سے نکالا ہوا ہے، تو نوحہ کر کے اس کو بلانا چاہتی ہے، یعنی نوحہ کر کے، چیخو پکار کر کے، برے القاب کہہ کے، یعنی شیطان کو بلانے کے مترادف ہے۔ اور دوسری جو ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ میت کے پاس برے الفاظ نہ کہا کرو، واویلا نہ کیا کرو، میت کے پاس اچھے باتیں، اچھی الفاظ کہا کرو، کیونکہ فرشتے قریب ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی جملے ہیں نا، وہ لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میرا کچھ نہیں رہا، پیچھے کوئی نہیں رہ گیا، گھر اجڑ گئے، ویران ہو گئے، مر گئے، یہ منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ اور سبب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقامات پر دوسری کئی احادیث میں یہ فرما دیا، یہاں پر بتا دیا کہ فرشتے دوسرے کئی مقامات دیکھ لیں، وہاں پر پڑھنے سے سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں فرشتے اللہ کے آتے ہیں شیطان وہاں نہیں ہوتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔
اب جادو جنات کے مریض پر اثر انداز ہونے والی چیز کیا ہے؟ کیا جنات ہے یا جادو ہے یا ان کے جادو میں اضافہ ہو جاتا ہے وہاں جا کے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جو جنات کے داخل ہونے کی کیفیات ہے نا، بعض علماء نے اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی ہے کہ جب انسان بے تحاشا رو رہا ہو، آپے سے باہر ہو، اس وقت بھی جنات شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اب میرا موقف یہ ہے کہ فوتگی والے گھر جانے سے جادو جنات کے مریض کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے جی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اصل میں ہو ایسے گیا ہے، آپ کہہ دینا آج سن لیں، آج آپ شروع کر دیں یہ بات، میں کیمرے کے سامنے کہہ دوں جی کہ جو جادو جنات کا مریض ہے نا، وہ شادی والے گھر پہلے 10 دن 20 دن 30 دن نہ جائے، ورنہ اس کو مسئلہ بن جائے گا۔ میری بات پھیلے گی، کوئی مہینہ لگے گا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بعد یہ ایک بات بن جائے گی، اور بات رنگ پکڑتے پکڑتے کئی رنگ پکڑ جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ شادی والے گھر جانا ہے یا نہیں جانا، جاؤں گا تو مسئلہ نہ بن جائے۔ اب جو خوف بیٹھا ہوا ہے، اب شادی والے گھر ویسے بھی جائیں گے، کچھ بھی نہ ہو، وہ خوف آپ پر اٹیک کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، ازما کے دیکھ لیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے سنا ہو نا کہ اس سے کچھ ہوگا، اور مان بھی لیا ہو، آپ اس کے قریب جائیں، وہ کام کریں، آپ وہ کچھ ہو نہ ہو، آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا۔ یہ ایک نفسیاتی طور پہ کچھ معاملات ہیں، جو سائیکٹرسٹ حضرات ہیں جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھیں گے اس چیز کو، ایگری کریں گے اس چیز سے۔ حالانکہ جادو جنات کا تو کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاس جنات آتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنا فوتگی والے گھر ان کا تعلق ہوتا ہے، کیا ان کا ادھر معاملات ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل ان کا کوئی ادھر نہیں ہوتا کہ آج ادھر جو ہے ہماری دعوت ہے وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ ہاں نارملی اگر گھر میں کسی میں مسئلہ ہے یا کسی پر جادو ہے وہ الگ بات ہے، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ فوتگی والے گھر جائیں گے تو جنات پکڑ لیں گے یا جنات حملہ کر دیتے یا مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی، یہ صرف ہمارے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر اذکار کیے ہیں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں جی وہ فوتگی والے گھر جا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں لکھوا لیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حفاظتی پڑھائی کر کے جانے، فوتگی والے گھر بھی جائیں، پیدائش والے گھر بھی جائیں، آپ بڑا گوشت بھی کھائیں، اللہ کے فضل سے اگر کچھ ہو گیا تو میرے پاس سامنے آ جانا۔ اصل میں خوف کی لہر اس فیلڈ میں اتنا کچھ ایسا پلایا گیا ہے، عدنان بھائی جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نظر میں، تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی اس میں اس کی حقیقت میں تو کچھ اور ہے، اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں تھی اور ہمیں ڈرا دیا گیا۔ تو زیادہ تر خوف کی وجہ سے، کیونکہ جادو جنات کے مریض میں پہلے سے خوف ہوتا ہے، اور جب 2 خوف ملتے ہیں تو وہ اس پر خوف اٹیک کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ فیلنگ آتی ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ دیکھا ادھر گیا تھا ہوا، پھر زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے معاشرے میں بڑے واقعات ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ گے تو ایسے ہو جائے گا، فلاں ہاتے میں فلاں ڈیرے میں، ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہم تو اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو لازمی کچھ وہ ڈیرے اور ہاتے اور وہ ہوتے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے جی وہ فلاں جگہ پر گئے تو وہاں سے کثر ہو جائے گی، جن آ جائیں گے، جادو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں ہر گاؤں میں۔ تو اب وہاں پر جو بھی جاتا ہے حالانکہ ادھر ہو یا نہ ہو مسئلہ بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا۔ مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ خوف سے۔ تو یہ جو ہمارا خوف کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے ویسے اگر آپ حفاظتی پڑھائی کر کے جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے لگا، بے فکر ہو کے جائیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو جادو جنات کا کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔
बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم